سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، سر پہ ہاتھ مارتے ہیں، غم مناتے ہیں، ہائے ہائے لوگ سر پیٹ. یہ ایک فطری عمل ہے. حضور اکرم نے فرمایا کہ میرے چچا حمزہ پر کوئی گریہ کرنے والا نہیں. غم منانا شہادت پر سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یزید نے اسلام کا بیڑا غرق کیا. سڑکوں پہ آنا، غم و غصے کا اظہار کرنا تو انسانی فطرت کا حصہ ہے. جو نہیں کرتے ان سے سوال کیا جائے کہ مودت فی القربہ کا حق کیسے ادا کرنے والے. کتنے قاری قرآن ایسے ہیں کہ قرآن ان کی زبان پر ہے، ان کے دل پہ اثر. جن کے سامنے امام حسین علیہ السلام اثر نہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا ان پہ کیا اثر پڑے گا. جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ولاگ اور میں ہوں وقار حیدرزادی. ناظرین، محرم الحرام کے قریب آتے ہی بہت ساری ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور بہت سارے لوگ یہ باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اہل تشیع ماتم کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق اظہار خیال کر رہے ہوتے ہیں. مگر آج اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر، قابل احترام علامہ شبیر حسن بیسمی صاحب. علامہ صاحب، بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کے لیے. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا بہت شکر ہے. علامہ صاحب، ایک اہم سوال آپ کی جانب لے کے آ رہا ہوں. جیسے ہی محرم الحرام قریب آتا ہے تو لوگ یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ شیعہ اسے کہتے ہیں، شیعہ یہ ہیں، شیعہ یہ ہیں. آپ مجھے بتائیے گا، اہل تشیع ہیں کون؟ اہل تشیع کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اس بات کی اصلاح کر دوں کہ یہ تشیع لفظ صحیح ہے، تشیع صحیح نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جس نے بھی غدیر خم میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو قبول کیا، وہ شیعیان حیدر کرار میں سے گنے جاتے ہیں. صحیح. اور انہی کو اہل تشیع کہا جاتا ہے. پھر آگے چل کے اسی سلسلے کے تمام اماموں کو وہ مانتے ہیں، اور ان کی فقہ ویسے تو تمام رسول اکرم، قرآن مجید اور تمام ائمہ معصومین سے لی جاتی ہے، لیکن کیونکہ بعد میں امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام مالکی، امام ابو حنیفہ کے نام آئے تو پھر یہ ہوا کہ پھر یہ کون سے والے ہیں، کیونکہ یہ تو ان تینوں اماموں کو، چاروں اماموں کو نہیں قبول کرتے. تو پھر بات آئی کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام، جو ان چاروں ائمہ اہل سنت کے استاد بھی رہے اور ہمارے چھٹے امام ہیں، ان کے ماننے والے ہیں. تو فقہ کے لحاظ سے فقہ جعفری کہلاتا ہے، اور عقیدے کے لحاظ سے ولایت مولا کائنات کو قبول کرنے والے شیعہ کے. صحیح. علامہ صاحب، مجھے ایک بات بتائیے گا، محرم الحرام میں اور دیگر جب بھی مجالس اعظم منعقد کی جاتی ہے تو جو اہل تشیع ہوتے ہیں ماتم کر رکھے ہوتے ہیں. ماتم کیوں کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اے میرے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجیے کہ ان تمام زحمتوں کا کوئی اجر ہم نہیں مانگتے، صرف مودت فی القربہ. ہم مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ مودت فی القربہ کو کس طریقے سے انجام دیتے ہیں. ہم نے کربلا کے واقعے کو جب دیکھا کہ نواسے رسول پر اتنا ظلم ہوا، ان کے بھائیوں، ان کے بچوں پر اتنا ظلم ہوا، اور پھر رسول کی نواسیوں پر وہ ظلم ہوا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے. اور ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے یہ بات واضح کر دی کہ امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اسلام کی خاطر قربانی دی ہے، اور واضح طور پر بتا دیا کہ یہ یزید پلید جو تخت پہ بیٹھا ہے، اس نے اسلام کے چہرے کو مسخ کرنا شروع کر دیا ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. اب قیام کرتے ہی کربلا کا واقعہ ہوا، جس میں امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہوئے، اصحاب بھی شہید ہوئے. تو پھر ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپناتے ہوئے، جس کی مثال حضرت حمزہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم جب شہادت پائی انہوں نے، اور حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو لوگ اپنے اپنے شہداء پر گریہ وزاری کر رہے تھے، اور میں تو کہوں گا ماتم کر رہے تھے.
تو اس پر حضور اکرم نے فرمایا کہ میرے چچا حمزہ پر کوئی گریہ کرنے والا نہیں۔ پھر لوگوں نے اپنے اپنے شہداء کو بلایا، یعنی ان کی یاد کو کنارے پہ رکھا اور حضرت حمزہ کی شہادت پر باقاعدہ طور پر غم منایا۔ غم منانا شہادت پر سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب اگر سوال یہ آتا ہے تو وہ غم منانے میں ماتم کیوں کرتے ہیں؟ چھوڑ دیجئے شیعوں کو۔ کہیں کوئی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے، عمارت جل رہی ہے، کچھ ہو رہی، ہائے ہائے لوگ سر پیٹ، یہ ایک فطری عمل ہے۔ جو نہیں کرتے ان سے سوال کیا جائے کہ مودت فی القربہ کا حق کیسے ادا کرنے والے ہو۔ صحیح۔ ہم تو ایک فطری عمل کرتے ہیں، جب ہمیں یہ واقعہ پتہ چلتا ہے ہم سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، سر پہ ہاتھ مارتے ہیں، غم مناتے ہیں، وہ ہماری عزاداری کا طریقہ ہے۔ صحیح۔ علامہ صاحب، آپ نے بتایا کہ ماتم کیوں کیا جاتا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے گا، جیسے ہی محرم الحرام آتے ہیں اور جلوس اعضاء لوگ دیکھتے ہیں سڑکوں پر، تو لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ جلوس اعضاء جو ہیں یہ سڑکوں پر برآمد کیے جاتے ہیں، یہ چار دیواری میں کیوں نہیں کیے جاتے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ مجھے نہیں معلوم یہ کہنے والے فطرت کے خلاف بات کیوں کرتے ہیں۔ کہیں کوئی ظلم ہوتا ہے، لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ سڑکوں پہ آنا، غم و غصے کا اظہار کرنا، افسوس کا اظہار کرنا تو انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ تو باقی ساری چیزوں پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ بجلی مہنگی ہو گئی، ہڑتال، جلوس، فلاں کو مار دیا، ہڑتال، جلوس، کراچی بند کرو۔ اور اگر سید الشہداء پر ہم راستے پہ نکلتے ہیں، یزید کو لعن کرتے ہیں، یزید کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اسلام پر فدا ہونے والی شخصیت کا نام لیتے ہیں، تو وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو یہ تو ایک فطری عمل ہے جو ہم انجام دیتے ہیں، اور مظاہرے اگر ہم گھر کے اندر کریں تو کس کو پتہ چلے گا؟ باہر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یزید نے اسلام کا بیڑا غرق کیا اور رسول کی آل کے ساتھ مودت کے بجائے ظلم کیا، دشمنی کی، اور اسی لیے آج ہم ان کی امام حسین علیہ السلام کی یاد منا کر اس پر لعنت بیچتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام پر درود بیچتے ہیں۔ علامہ صاحب، مجھے ایک بات بتائیے گا کہ واقعہ کربلا کے وقت کربلا کے میدان میں یوں تو بے شمار جو قاری قرآن تھے وہ امام حسین کے سامنے مقابلے میں موجود تھے، کیا ان میں کسی کے دل میں بھی احساس نہیں ہوا کہ جس کے خلاف وہ تلوار اٹھا رہے ہیں وہ نواسہ رسول ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کتنے قاری قرآن ایسے ہیں کہ قرآن ان کی زبان پر ہے، ان کے دل پہ اثر نہیں کرتا۔ صحیح۔ کسی چیز کا پڑھ لینا، قرات کر لینا یہ کافی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ دل پہ اثر نہ کرے۔ زندہ قرآن کی تفسیر ان کے سامنے کھڑی تھی امام حسین علیہ السلام کی، اور وہ بتا رہے تھے جن کے سامنے امام حسین علیہ السلام اثر نہ کریں تو قرآن مجید کی تلاوت کا ان پہ کیا اثر پڑے گا۔ اس میں قرآن مجید کا خدا نخواستہ کوئی قصور نہیں، ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھ تو لیا، نہ سمجھا نہ اس پہ عمل کیا۔ صحیح۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین کرام، آپ سماعت فرما رہے تھے گفتگو، اور ہم نے علامہ صاحب کے سامنے کچھ سوالات رکھے جن میں اہل تشیع کون ہوتے ہیں اور ماتم کیوں کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہم نے وہ سوال بھی رکھا جو محرم الحرام کے آتے ہی کیا جاتا ہے کہ جلوس اعضاء چار دیواری میں کیوں نہیں کیے جاتے، تو اس پر علامہ صاحب نے سوالات کے جوابات بھی دیے، اور امید کرتا ہوں آپ نے ان سوالات سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان وقار حیدر زیدی کو۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔